بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ. اور آج بات کرتے ہیں کچھ ہوم ریمیڈیز کے بارے میں، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جو کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں اور ان کے لیے بھی آپ پھر دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں. تو کیا ایسے کوئی مسائل ہیں کہ دوائیوں کے بغیر ہی گھر پر ہی اس کا علاج ہو جائے؟ مثال کے طور پر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بلاٹنگ ہوتی ہے، بد ہضمی تھوڑی سی ہوتی ہے، پیٹ سوجتا ہے، اور اس کے لیے وہ جاتے ہیں اور جناب مختلف قسم کی پی پی آئیز اور مختلف قسم کی میدے کی وہ دوائیاں اٹھا لیتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ میری نظر میں یا میڈیکلی یہ پھر ایسے ہے کہ ایک بہت ہی کم چیز کے لیے، جس کے لیے آپ کو ایک دوائی انڈیکیٹڈ نہیں تھی، آپ نے وہ لے لی. بھلے اس سے فرق تو ضرور پڑتا ہے، اس سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دوائی کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ نہیں بچا پاتے، اور غیر ضروری طور پر ایک چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ دوائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور دوائیوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں اور جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ کو اٹھانے پڑ جاتے ہیں، یا پھر ان دوائیوں کی آپ کو عادت پڑ جاتی ہے اور ان دوائیوں کا استعمال کیے بغیر آپ ہاضمے کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ کو مثال دوں کہ سب سے زیادہ دوائیاں جو استعمال ہوتی ہیں اور خصوصاً غیر ضروری لوگ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان میں جو معدے کی دوائیاں ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹرز، اومیپرازول، ایسومیپرازول، پینٹوپرازول وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال بہت زیادہ ہے. یعنی ہر دوسرا تیسرا شخص جو ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ معدے کی دوائیوں کا استعمال کر رہا ہے. اب ان میں یقیناً بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو ان دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہ بڑے مائلڈ سمٹمز کے لیے بہت ہی کم اس میں یعنی ان کی بیماری یا ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے اور اس میں وہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال میں اکثر اوقات انڈیکیٹڈ بھی نہیں ہوتی، یا اگر ایک آدھ دن وہ لے لیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ دائمی طور پر یہ دوائیاں لینا کہ خصوصاً آپ کا دوائیوں کے بغیر بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے، پاسبل ہو، اور آپ پھر یہ دوائیاں لیتے ہیں، تو یہ یقینی طور پر آپ کی صحت میں بہتری کی بجائے بگاڑ لانے کا سبب بن جاتا ہے. تو اگر آپ کو صرف ہرٹ برن ہو رہا ہے، یا آپ کو بلاٹنگ ہو رہی ہے، یا ذرا سی بد ہضمی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے امپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ آپ کے گھر پہ ہی موجود ہے. مطلب اگر آپ ادرک، دار چینی، اس کے علاوہ اجوائن، اس کے علاوہ مختلف ایسی چیزیں ہیں، بیزل سیڈز ہیں، تخم ملنگا ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے نارمل گھروں میں ہوتی ہیں، آپ اپنے مشروبات وغیرہ میں ان کا استعمال کرتے ہیں، جنجر کا، گارلک کا اور ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً پھر اجوائن اور پودینہ، یہ ایسی چیزیں جو کہ ہر گھر میں ہوتی ہیں. تو ان کا آپ کہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا کہوے میں ملا کر، یا وہ کشمیری چائے جو ہوتی ہے اس میں ملا کر آپ اس کو پی سکتے ہیں، اور آپ کے ہاضمے یا بلاٹنگ کے مسائل جو ہیں وہ ان کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. زیرہ، اجوائن، دار چینی، جنجر، بیزل سیڈز، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ اگر آپ اپنے کہوے وغیرہ میں شامل کر لیں، ان کو ابال کے ان کا کہوہ پی لیں، تو نہ صرف آپ کے جو بلاٹنگ کے مسائل ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کے بدہضمی کے مسائل، آپ کے سینے کے جلن کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ صرف محض سینے کی جلن کے لیے پھر آپ کو پروٹون پمپ انہیبیٹرز یا ایسی دوائیوں کا استعمال نہیں کرنا پڑتا جن کی ڈوزج آپ کے لیے موزوں نہیں ہوتی، یا اس بیماری یا اس حالت کے لیے وہ جو ڈوز آپ لے رہے ہیں 40 ملی گرام کی آپ پروٹون پمپ انہیبیٹرز لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ قطعاً انڈیکیٹڈ نہیں ہوتی، جو کہ سمپلی آپ کی کنڈیشن جو ہے ان گھریلو چیزوں کے ساتھ ان میں آپ کی جو کنڈیشن ہے ان میں فرق پڑ سکتا ہے. پھر اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ کو صرف ہاضمے ہی کے نہیں بلکہ دوسرے بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں آپ کو اور چیزوں سے ریلیف مل جاتی ہے، مطلب ان میں اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں، آپ کے پیٹ کے درد، آپ کے پیٹ کا مروڑ اور ایسی چیزیں. یعنی آپ امیجن کریں کہ جب آپ بچے تھے اور آپ کے پیٹ میں درد اور مروڑ ہوتا تھا تو کیا آپ کو اومیپرازول کی گولی دی جاتی تھی؟ نہ کہ آپ کی والدہ یا آپ کی دادی یا آپ کی نانی جو ہے وہ انہی چیزوں کو ملا کے کہ جی تھوڑا سا زیرہ لے لیا، تھوڑا سا اجوائن لے لیا، اس کو ابال لیا، اس کا پانی بنا کے اور آپ کو چمچ سے پلا دیا اور آرام سے وہ بچہ سو گیا. تو یہی بچے کی مثال جو ہے یہاں پہ بھی فٹ آتی ہے کہ اگر بڑی عمر میں بھی ہمیں تھوڑے بہت اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، بلاٹنگ کے یا اس طرح کے مروڑ ہونے کے یا ہاضمے کی خرابی کے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم اسٹریٹ اوے 40 ملی گرام اومیپرازول یا ایسومیپرازول پر پہنچ جائیں. اس کے لیے سمپل یہ گھریلو ٹوٹکے، سمپل پرہیز، اور ان کے علاوہ اگر نہ ہو تو پھر ہارٹ برن، بلاٹنگ اور ان چیزوں کے لیے سادہ اینٹاسڈ جو چبانے والی گولیاں ہوتی ہیں یا اینٹاسڈ سیرپ ہوتا ہے اس کا اگر استعمال کر لیں تو پروٹون پمپ انہیبیٹرز کے بے جا استعمال سے ہم بچ سکتے ہیں. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے.
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔